چونکہ یہ قربانی کے مسائل سب لوگ نہیں جانتے ہیں، اس میں مفتی صاحب سے گزارش ہے، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے کہ ایک تو لوگ بہت سے پوچھتے بھی، اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ ایک سال جو ہے قربانی اپنی طرف سے دے دی، اور اس سال جو پھر بیوی کی طرف سے دیتے ہیں، پھر بیٹے کی طرف سے دیتے ہیں، تو وہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا ہر سال جو ہے صاحب نصاب کو قربانی اپنی ہی جانب سے کرنا ضروری ہے؟ اگر وہ بیوی یا بیٹی یا کسی اور کے نام سے کرے گا تو کیا وہ دوسری کرے گا یا کہ پھر اسی اکتفا کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ آپ یہ دو اصطلاحیں سمجھے، ایک ہے فقیر اور ایک ہے غنی. ہمارے یہاں فقیر کہتے ہیں ولی اللہ کو، لیکن جو اصطلاح شرع کے اندر فقیر ولی اللہ کو نہیں کہتے، فقیر کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، اور جو صاحب نصاب ہو اسے غنی کہا جاتا ہے. اب صاحب نصاب کون ہے اور فقیر کون ہے؟ تو جس بندے کے پاس 50,000 روپے ہوں، 50,000 روپے ہوں، وہ صاحب نصاب ہے اور شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ غنی ہے. اور 50,000 روپے کی مالیت جس کے پاس نہ ہو تو وہ فقیر ہے. تو فقیر کے اوپر قربانی واجب نہیں، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں، اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. اور جو غنی ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے. اور اب اگر ایک بندہ ہے وہ آج کے حساب سے اگر وہ 50,000 روپے کی مالیت ہے اس کے پاس اور وہ صاحب نصاب ہے، اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اسی طریقے سے آئندہ سال، اس سے آئندہ جب وہ صاحب نصاب ہوگا تب تک اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اگرچہ اس کی 100-200 سال عمر کیوں نہ ہو، ہر سال اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. آپ نے قربانی دے گا تو آپ نے قربانی دینے کے بعد اب جس کی طرف سے چاہے وہ قربانی دے گا، لیکن اگر وہ آپ نے قربانی نہیں دے گا. یہ 50,000 روپے جو اس کا نصاب بتایا انہی دنوں کے اندر ہے یا کہ اس کے علاوہ میں؟ دیکھیے یہ اصل بنیادی طور پہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت. تو آج جو ہم نے مارکیٹ وغیرہ سے معلومات کی ہے اس حساب سے 50,000 روپے کے لگ بھگ اس کی قیمت بنتی ہے، ورنہ یہ قیمت گھٹتی اور بڑھتی جاتی ہے. یعنی اگر کل چاندی کی قیمت کم ہوگی تو کم قیمت پیسہ جس کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہوگا، اور بڑھ گئی تو پھر اس سے زیادہ، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جس کے پاس ہو تو صاحب نصاب ہے. ایسے جب گوشت تقسیم کرتے ہیں تو جو ہے جیسے ہم قربانی دے رہے ہیں تو ہمارے علاقے میں 50 غریب ہیں، تو کیا سب پر جو ہے آدھی بوٹی ایک بوٹی پہنچانا ضروری ہے یا کہ چند ہی افراد کو جو ہے منتخب کر کے ان کو بھرپور گوشت دیا جائے؟ چونکہ بہت سے لوگ ایسے آج بھی ہیں کہ جن کو گوشت قربانی کے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ تب ہمیں بچوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، تو اس کی صحیح صورت کیا رہے گی؟ دیکھیے اس تعلق سے یہ جو دو بوٹیاں دے دیتے ہیں بالکل غلط طریقہ ہے. یہ بطور تبرک سب لوگوں کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تبرک اپنی جگہ، لیکن جتنے لوگوں کو دینا ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ مستحق لوگ کون ہیں، جن کو اکثر جو اس نعمت سے محروم رہتے ہیں، تو ان کو بھرپور طریقے سے 1-2 کلو گوشت انہیں کو دے دیا جائے. چاہے آپ 4 آدمی کو دیں، 5 کو دیں، 6 کو دیں، کوئی ضروری نہیں کہ سارے محلے اور سارے علاقے کے اندر جا کر کے 2 بوٹیاں بانٹیں. جن چند لوگوں کو دیں لیکن بھرپور طریقے سے دیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں دوسروں کے شریک ہو سکیں. بس آخری اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اپنے اولاد کے نام پیسہ جمع کر دیتے ہیں، اپنی ہی رقم اپنی ہوتی ہے لیکن اولاد کے نام کر دیتے ہیں، یا سونا جو ہے اپنی بیوی یا بچوں نام کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ان پر جو ان کے نام بینک میں پیسہ ہے یا زیورات خواتین کے بچوں کے پاس اگر ہوتا ہے تو کیا ان کو الگ سے قربانی دینا ضروری ہے یا کہ جو گھر کا باپ ہے یا شوہر ہے اسی پر جو ہے یہ قربانی واجب رہے گی؟ اگر اولاد بالغ ہے اور اسی طریقے سے بیوی تو خیر بالغ ہوتی ہے تو ان کے نام اگر وہ پیسہ کر دیا ہے اور ان کو مالک بنا دیا ہے تو اب پھر وہ ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اور قربانی کرنی پڑے گی. جزاک اللہ. حافظ صاحب آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، عموماً دیکھا جائے جہاں آج کل خریدار اور فروخت کرنے والے جن کی ہم دیکھیں تو وہاں پہ ایک بکرا منڈی لگی ہوئی، لیکن وہاں پہ عموماً دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو خریدار ہے وہ کہیں نہ کہیں جو قیمتوں کو لے کر کافی جو نکتہ چینی کرتا ہے، اور جو فروخت کرنے والا ہے اس کی رضامندی نہیں ہے، تو کہ اس دوران میں کس طریقے سے جو یہ قربانی واجب ہو؟ دیکھیے بیع و شرع کا جہاں تک تعلق ہے، بیع و شرع میں یعنی بائع اور مشتری، دینے والا اور لینے والے، یہ دونوں آپس میں راضی ہونے چاہیے. اگر وہ آپس میں راضی ہو گئے تو جس قیمت کے اوپر راضی ہو گئے تو اس کے اوپر دینا ضروری ہے اور وہ لے سکتا ہے. اب وہ دونوں خوش دل ہیں اور جتنی چاہیں وہ قیمت بڑھائیں یا گھٹائیں ان کو شریعت کی طرف سے اختیار ہے. بس ضمنی سوال یہ ہے کہ جو عیب گنے جاتے ہیں وہ کتنا عیب ظاہر ہو، سینگ ٹوٹا ہو یا کان کا یا آنکھ کا جو ہے عیب کتنا ایک ظاہر ہو جس پر جو ہے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا؟ میں اس میں ایک فقہاء کرام نے جو ایک کلیہ بتایا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایسا عیب جس کی وجہ سے جانور کی قیمت کم ہو جائے وہ نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے. باقی جیسے سینگ ہے تو سینگ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اوپر وہ خول بنا رہتا ہے اور ایک اندر گودا ہوتا ہے اس کا،
تو اوپر کا خول اگر اتر جائے تو کوئی حرج نہیں، اور جو گودا ہے وہ پھر تہائی سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو، اس سے کم ہو، اور اسی طریقے سے پونچھ وغیرہ ہے وہ بھی تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی نہ ہو، اور پھر اس طرح کا کوئی عیب یعنی ٹھنڈا نہ ہو، اور نظر اس کی کمزور نہ ہو، بالکل لاغر نہ ہو، اور اس کے جو تفصیلی مسائل ہیں وہ علماء کرام سے معلوم ہیں۔